أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ کئی صدیوں سے شرق اوسط کا علاقہ مسلسل انحطاط کا شکار ہے اور جنگوں اور بے چینیوں اور بدامنی اور کئی قسم کے غروب میں اور دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہا ہے. لیکن گزشتہ 40 سال سے خصوصیت کے ساتھ ان تکلیفوں اور بے چینیوں اور دکھوں میں اضافہ نہ صرف ہوا بلکہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجوہات معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں، لیکن معلوم ہونے کے باوجود ان وجوہات پر نہ مشرق کی توجہ ہے نہ مغرب کی توجہ ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ 40 سال کے دور میں جتنی بار اس علاقے کا امن پارا پارا ہوا اور اس کے نتیجے میں عالمی امن کے اس صدمے کے احتمالات پیدا ہوئے، اتنی ہی بار اس کے نتیجے میں جو رد عمل مغرب نے دکھایا وہ آئندہ ایسے ہی خطرات پیدا کرنے والا رد عمل تھا اور ایسے ہی خطرات کو بڑھانے والا رد عمل تھا، ان کو دور کرنے والا نہیں تھا. اور ہر ایسے تجربے سے گزرنے کے بعد شرق اوسط میں بسنے والے مسلمان عربوں نے جو رد عمل دکھایا وہ وہی رد عمل تھا جس کے نتیجے میں پہلے وہ بارہا نقصانات اٹھا چکے تھے اور بارہا اپنی تکالیف میں اضافہ کر چکے تھے. بس بار بار کے تجارب سے گزرتے ہوئے بار بار انہی نتائج تک پہنچنا جو پہلی مرتبہ بھی غلط ثابت ہو چکے ہوں، یہ دانشوروں کا کام نہیں. لیکن بظاہر دونوں طرف دانشور بھی موجود ہیں، اس لیے کچھ اور وجہ ہے جس کی بنا پر یہ صورتحال سلجھنے کی بجائے مسلسل الجھتی چلی جا رہی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس تمام بے چینی کی جڑ اسرائیل ہے. اگرچہ ہر لڑائی کے بعد مغرب نے اس کا ایک تجزیہ پیش کیا اور یہ بتایا کہ کیا غلطی تھی مشرق وسطی کے لوگوں کی، ان کے رہنماؤں کا کیا قصور تھا جس کے نتیجے میں یہ سب نقصان پہنچے ہیں. لیکن کبھی بھی انہوں نے مرض کی جڑ نہیں پکڑی اور اپنے طرز عمل میں اصلاح کی طرف کبھی توجہ پیدا نہ کی. مثال کے طور پر اس سے پہلے جنرل ناصر کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ عبد الناصر ایک پاگل شخص ہے، یہ اپنا توازن کھو بیٹھا ہے.
اس کو علم نہیں کہ اس کے مقابل پر طاقتیں کتنی غالب ہیں اور ان کے مقابل پر اس کی یا اس کے ساتھیوں کی، سارے عربوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جتنی دفعہ یہ جنگ کو جائے گا ہر بار ہزیمت اٹھائے گا اور پہلے سے بدتر حال کو پہنچے گا۔ اس لیے مغربی دنیا کے تجزیے کے مطابق ایک پاگل رہنما اٹھا جس نے اپنے جوش کی وجہ سے تمام قوم کے دل جیت لیے، مگر ہوش سے عاری تھا، اس لیے ان کی ہوش کے لیے اس نے کوئی چارہ نہ کیا۔ نتیجتاً اس کا ہر اقدام جو اس نے اپنے دشمن کے خلاف کیا بالآخر اسی پر اور اس کے ساتھیوں پر الٹا، اور ہر بار جب اس کا مقابلہ غیروں سے ہوا تو نہ صرف یہ کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہا، بلکہ ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کچھ کھویا اور مسلسل کھوتا چلا گیا۔ یہی حال کچھ عرصے تک اس کے پیچھے آنے والے دوسرے رہنماؤں کا رہا۔ بس پہلے دور کا تجزیہ مغرب کے نزدیک مسلمانوں عربوں میں سے اٹھنے والا ایک جوشیلا پاگل لیڈر تھا، اور یہی تجزیہ اب صدام حسین کے بارے میں پیش کیا جا رہا ہے، اور تمام دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کرائی جا رہی ہے کہ لو ایک اور پاگل لیڈر اٹھا ہے، ایسا پاگل لیڈر جس کی بنیادیں صرف ناصریت یعنی جنرل ناصر کے نظریات اور اس کے رویے پر ہی مبنی نہیں، بلکہ ہٹلر میں بھی پیوستہ ہیں اور ہٹلریت میں پیوستہ ہیں، جسے ناٹسیزم بھی کہا جاتا ہے۔ اصل نام تو ناٹسیزم ہے، لیکن اس کا سمبل بن کر ہٹلر ابھرا تھا، اس لیے ہٹلرانہ طرز عمل بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔ تو آج کل یہ مغربی دنیا میں ٹیلی ویژن وغیرہ کے اوپر بکثرت ہٹلر کی دور کی فلمیں دکھا رہے ہیں اور اس جنگ کے ایسے واقعات پیش کر رہے ہیں جس سے ناٹسیزم کے دور کی یادیں مغرب میں تازہ ہو جائیں، اور بغیر کچھ کہے از خود وہ ناٹسیزم کے دور اور اس کے محرکات کو جنرل صدام حسین کے دور اور اس کے محرکات کے ساتھ وابستہ کر دیں۔ بس یہ ان کا تجزیہ ہے، لیکن کسی مغربی مفکر نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ واقعتاً بیمار ذہن تھے جو رہنما بن کے ابھرے تو ان بیمار ذہنوں کو پیدا کرنے والی بیماری کون سی تھی، اور یہ نہیں سوچا کہ اگر بیمار سر اڑا بھی دیے جائیں تو جو بیماری باقی رہے گی وہ ویسے ہی اور سر پیدا کرتی چلی جائے گی، اور کبھی بھی اس بیماری سے اور اس بیماری کے اثرات سے یہ نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وہ اسرائیل کا قیام اور اس کے بعد مسلسل مغرب کا اسرائیل سے ترجیحی سلوک ہے۔ جب بھی کسی دو راہ پر اسرائیل کے مفاد کو اختیار کرنے یا مسلمان عرب دنیا کے مفاد کو اختیار کرنے کا سوال اٹھا، بلا استثناء ہمیشہ مغرب نے اسرائیل کو فوقیت دینے کی راہ اختیار کی اور مسلمان دنیا کے مفادات کو ٹھکرا دیا۔ بس اس بیماری کا خلاصہ ایک عرب شاعر نے اپنے ایک سادہ سے شعر میں یوں بیان کیا ہے کہ من کانا یلبس کلبہ شیء و یقنع لی جلدی مل کلب خیر عندہ منی و خیر منہ عندی، کہ وہ شخص جو اپنے کتے کو تو پوشاکیں پہناتا ہو اور میرے لیے میری جلد ہی کافی سمجھتا ہو، بلا شبہ اس کے لیے کتا مجھ سے بہتر ہے اور میرے لیے کتا اس سے بہتر ہے۔ بین ہی یہی مرض کی آخری تشخیص ہے۔ عرب دنیا کے دل میں یہ بات ڈوب چکی ہے اور حقائق پر مبنی ہے ان کا یہ تجزیہ کہ مغرب اپنے کتوں کو تو پوشاک پہنائے گا
لیکن ہمیں ننگا رکھے گا. اور یہ صورتحال اسرائیل اور عرب موازنے میں پوری طرح صادق آتی ہے. پس مغرب کا رد عمل ہمیشہ ایسے مواقع پر یہ ہوا کہ اس جاہل عرب دنیا سے بچنے کے لیے اور اس کے نقصانات سے دنیا کو بچانے کے لیے ایک ہی راہ ہے کہ اسے پارا پارا کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور آئندہ کے لیے اس کے اٹھنے کے امکانات کو ختم کر دو. یہ ویسا ہی تجزیہ ہے، گو اتنا ہولناک نہیں اور اتنا مجرمانہ نہیں جتنا پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا گیا اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد کیا گیا. دونوں صورتوں میں وہ تجزیہ ناکام رہا. وہ بنیادی محرکات جو ناٹسیزم کو پیدا کرتے ہیں یا ناصریت کو پیدا کرتے ہیں یا صدامیت کو پیدا کرتے ہیں، جب تک ان محرکات پر نظر ڈال کر اس مرض کی صحیح تشخیص کر کے اس کے علاج کی طرف متوجہ نہ ہوا جائے، بار بار وہ سر اٹھتے رہیں گے جو کاٹے بھی جاتے رہیں گے اور دوسرے سروں کے کٹنے کا موجب بھی بنتے رہیں گے. اور یہ پھوڑا پکتا رہے گا یہاں تک کہ کوئی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جب مغرب کی طاقتور حکومتوں کے اختیار سے باہر نکل جائے. صدام حسین کو جو طاقت دی گئی ہے یہ بھی دراصل مغربیت کے ناانصافی کا ایک مظہر ہے اور ان کے بے اصولے پن کا ایک مظہر ہے. اس سے پہلے مغربی تھی جس نے خمینی ازم کی بنا ڈالی تھی. فرانس وہ مغربی ملک ہے جس میں امام خمینی صاحب نے پناہ لی اور بہت لمبے عرصے تک فرانس کی حفاظت میں رہے اور فرانس کے اثر اور تائید کے نیچے وہ پروپیگنڈا کی مہم جاری کی گئی جس نے بالآخر وہ انقلاب برپا کیا جو ابھی تک جاری ہے. اور اس عرصے تک چونکہ مغرب کو یہ خطرہ تھا کہ اگر خمینی ازم اوپر نہ آیا یعنی مذہبی انقلاب برپا نہ ہوا تو شاہ کی نفرت اتنی گہری ہو چکی ہے کہ لازماً اشتراکی انقلاب برپا ہوگا. بس خمینی ازم یا اسلام کے اس نظریے کی محبت نہیں تھی جو ایران میں پایا جاتا ہے، بلکہ اس سے بڑے دشمن کا خوف تھا جس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ خمینی ازم کی پرورش کریں. اور جب وہ طاقت پا گیا تو لازماً کیونکہ وہ مذہبی لوگ تھے اور وہ جانتے تھے کہ مذہبی جذبات کے نتیجے میں ہم ابھرے ہیں، اس لیے ان کے مفاد میں یہ بات تھی کہ مذہبی جذبات کو مشتعل رکھنے کے لیے ایک نفرت کے بدلے دوسری نفرت کی طرف رخ پھیرا جائے. پہلا انقلاب بھی نفرت کی بنا پر تھا اور وہ نفرت شاہ ایران اور اس کے پس منظر میں اس کے طاقتور حلیف اور سرپرست امریکہ کی یہ نفرت تھی. چنانچہ یہی نفرت انہوں نے مذہبی فوائد حاصل کرنے کے لیے استعمال کی اور امریکہ کو شیطان اعظم کے طور پر پیش کیا اور ہر طرح سے قوم کے ان مذہبی جذبات کو زندہ رکھا جو نفرت سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس بنا پر اس کے رد عمل میں خمینی ازم کو تقویت ملنی شروع ہوئی. بس پہلے بھی اس علاقے میں جو بدامنی ہوئی، جو خوفناک جنگیں لڑی گئیں یا فسادات برپا ہوئے یا قتل و غارت ہوئے یا ناانصافیاں ہوئیں، ان کی بھی بنیادی ذمہ داری مغرب پر عائد ہوتی ہے. اور بنیادی اس لیے کہ شاہ کے مظالم میں بھی مغرب ہی کی سرپرستی شامل تھی اور ذمہ دار تھی. یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ جسے آج دنیا میں تجسس کے نظام پر اتنا عبور حاصل ہو چکا ہے کہ دور دور کے ایسے واقعات جن کے متعلق اس ملک کے رہنے والے بھی ابھی شعور نہیں پاتے، ابھی احساس ان کے اندر بیدار نہیں ہوتا،
ان کی انٹیلیجنس کی رپورٹیں ان کو ان سے بھی باخبر کر دیتی ہیں. چنانچہ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو کئی انقلاب ہوئے ان میں امریکہ سے یہ شکوہ بھی کیا گیا کہ ہمیں خبر نہیں دی. یعنی ایک رہنما کی حکومت الٹی ہے، ایک پارٹی کو الٹایا گیا ہے، اور وہ امریکہ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ عجیب لوگ ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں دی. جس ملک میں رہتے ہو تمہیں اپنے ملک کی خبر نہیں، اور شکوہ کر رہے ہو کہ ہمیں خبر نہیں دی. بس شعور کی کمی جتنی زیادہ مشرق میں نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہے اور اپنے حالات سے بے حسی جتنی بڑھتی جا رہی ہے، اتنا ہی ان قوموں کے اندر دوسروں کے شعور بیدار ہو رہا ہے اور دوسروں کے معاملات میں حس تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہے. بس یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ شاہ ایران نے کیسے سخت مظالم توڑے ہیں اور ان کا کتنا خطرناک رد عمل ہے جو ملک میں پنپ رہا ہے. اور ان مظالم کے دوران اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی اول ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے، اور کوئی دنیا کا باشعور انسان امریکہ کو اس ذمہ داری سے مبرہ نہیں کر سکتا. اس میں دشمنی یا جذبات کی بات نہیں، ایسی حقیقت ہے جو ادنا سی سمجھ رکھنے والا دانشور بھی آج یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ شہنشاہیت جو ایران کی شہنشاہیت ہے وہ امریکہ کی پروردہ تھی، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سارے رد عمل کی ذمہ داری اصل میں امریکہ پر عائد ہوتی ہے. اور اس رد عمل کو سنبھالنے کے لیے امریکہ نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ بھی ان کے مفاد میں یا ان کے نزدیک دنیا کے مفاد میں ضروری تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اس رد عمل سے اب دو ہی طاقتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں، یا خمینی ازم مذہب کی طاقت، اور یا پھر اشتراکیت ہے. اور اشتراکیت چونکہ زیادہ سخت دشمن تھی، اور اس دور میں اگر اشتراکیت کو یہاں غلبہ نصیب ہو جاتا تو جو صلح آج روس اور امریکہ کے درمیان ہوئی ہے وہ کبھی واقع نہیں ہو سکتی تھی. پھر صدامیت پیدا نہ ہوتی، پھر روس کی طرف سے اور روسی ایران کی طرف سے مشرق وسطی کے امن کو شدید خطرہ درپیش ہوتا، اور ایسا خطرہ درپیش ہوتا جس کا کوئی مقابلہ ان کے پاس نہیں تھا، مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت ان کے پاس نہیں تھی. بس بہرحال اپنے مفاد میں، اور جس طرح یہ پیش کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے امن کے مفاد میں، انہوں نے خمینیزم کو پیدا کیا اور اس کی پرورش کی، یہاں تک کہ جب وہ طاقت پکڑ گیا تو انہوں نے اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اپنے نظام کی بقا کی خاطر اور امریکہ کے بد اثرات سے اسے بچانے کے لیے ایک درمیانی راہ اختیار کی، جو درمیانی راہ ان معنوں میں تھی کہ روس اور امریکہ کے بیچ میں چلتی تھی، مگر اسلامی انصاف کے لحاظ سے وہ درمیانی راہ نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے دائیں بھی قتل و غارت کا بازار گرم کیا اور اپنے بائیں بھی قتل و غارت کا بازار گرم کیا، اور اسلام کے نام پر ایسا کیا. بس عالم اسلام کو کئی نقصانات پہنچے، اور پھر ایران سے اپنا بدلہ لینے کے لیے صدامیت کو پیدا کیا گیا، اور عراق کی ہر طرح سے حوصلہ افزائی کی گئی، اور تمام عرب طاقتیں جو ان کے زیر نگین تھیں ان کے ذریعے بھی مدد کروائی گئی، اور براہ راست بھی، یہاں تک کہ ایک موقع پر جبکہ عراق کو شدید خطرہ لاحق ہوا اور صاف نظر آنے لگا کہ ایرانی فوجیں اب بغداد پہ قابض ہو جائیں گی، تو اس وقت امریکہ نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا. چنانچہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کی مدافعانہ طاقت کو بڑھا کر جارحانہ طاقت میں تبدیل کیا گیا. اور یہ جو آج دنیا میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایسا ظالم اور بے حس انسان ہے کہ پوائزنس گیسیں جو اعصاب کو تباہ کرنے والی یا جسم پر چھالے ڈالنے والی یا دم گھونٹنے والی گیسیں ہیں، بنی نوع انسان کے خلاف ان کو استعمال کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا. اس لیے اس ظالم سے دنیا کو نجات دلانا ضروری ہے. کل یہی وہ قومیں تھیں جنہوں نے وہ گیس بنانے کے طریقے ان کو سکھائے تھے، ان کے علم میں تھا، اور مسلسل ان کی آنکھوں کے سامنے وہ فیکٹریاں بنائی گئیں اور ان کا نو ہاؤ ان کو عطا کیا گیا، کیونکہ اس وقت مقابل پر بڑا دشمن ایران تھا، اور
یہ کہنا ان قوموں کا، آج اگر یہ کہیں کہ ہمیں تو علم نہیں ہے، عراق نے خفیہ طور پر خود بخود یہ کام کر لیے، تو بالکل جھوٹ ہے۔ لیبیا میں جب گیسوں کے کارخانوں کا آغاز ہوا تو اس وقت انہوں نے بمباری وہاں کی اور دنیا میں اعلان کیا کہ ہم کسی قیمت پر اس کارخانے کو قائم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ دنیا کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ اور پھر تفاصیل بیان کی جو حیرت انگیز طور پر درست تھیں۔ انہوں نے کہا لیبیا کہتا ہے کہ ہم یہ گیسیں نہیں بنا رہے بلکہ دوسری قسم کی فرٹیلائزر یا اور کیمیا تیار کر رہے ہیں، تو ہم ان کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے، یہ وہ کارخانہ ہے، یہاں یہ چیزیں بن رہی ہیں، یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اتنی ہو چکی ہیں۔ ایک ایک جز، ایک ایک تفصیل کا ان کو علم تھا اور دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا۔ تو عراق کے معاملے میں کس طرح آنکھیں بند تھیں جب اس کی پشت پر یہ کھڑے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی قیمت پر بھی ایران کو عراق پر یا عرب دنیا پر فوقیت حاصل نہ ہو اور غلبہ حاصل نہ ہو، ورنہ ان کو خطرہ تھا کہ پھر سارا معاملہ ان کے اختیار اور قبضہ قدرت سے باہر نکل جائے گا۔ اور اس وقت ایران شور مچا رہا تھا کہ ظلم ہو گیا، اندھیر نگری ہے، ایسی صفاقی ہے، اپنے بیماروں کی تصویریں دکھا رہا تھا، اور چند ایک معمولی جھلکیوں کے بعد انہوں نے وہ منظر دنیا کے سامنے لانے بند کر دیے۔ اب جبکہ جس کو یہ سر پھرا کہتے ہیں اور ایک بیمار دماغ کہتے ہیں، اس بیمار دماغ کو جس کو انہوں نے خود پیدا کیا ہے، جب اس بیمار دماغ کو ذلیل و رسوا کرنا پیش نظر ہے، تو وہی تصویریں جو ایران کے وقت پہلے ایران دکھایا کرتا تھا، وہ اب یہ ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا ظالم شخص جس نے اپنے بھائی ایرانی مسلمانوں پر ایسے ظلم کیے تھے، اس کے ظلم سے دنیا کیسے بچے گی؟ کیسے وہ دوسروں پر رحم کرے گا یا ان سے انسانیت کا سلوک کرے گا؟ تو یہ رد عمل جو ہے، یہ بھی وہی پرانے رد عمل اور وہی پرانا طریق، یعنی بیماری کو نہیں دیکھتے، جو بیمار سر پیدا کرتی ہے، ان طاقتوں کو نہیں تسلیم، ان طاقتوں کو جو یہ خود طاقتیں ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، جو بیماری پیدا کرنے میں مسلسل ممد رہتی ہیں اور ایک بیماری کو آغاز سے لے کر نقطہ انجام تک پہنچاتی ہیں، بلکہ آخر پر صرف توجہ بیمار سروں کی طرف مبذول کرا دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تن سے جدا کرنا ہوتا ہے، اس لیے دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم مجبور ہیں۔ ایک پاگل ذہن ابھرا ہے جس کا مقدر ہے یہ کہ اسے تن سے جدا کیا جائے، ورنہ وہ باقی دنیا کے سروں کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ آخری بات وہی ہے، یہ کیوں بیمار ذہن پیدا ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسلسل مغرب کا سلوک خصوصاً عرب مسلمانوں سے اور ایران کے مسلمانوں سے ظالمانہ رہا ہے، سفاکانہ رہا ہے، جارحانہ رہا ہے، اور باوجود اس کے کہ ان میں سے بہت سے ممالک کی دوستیوں کے ہاتھ انہوں نے جیتے، ان کی سرپرستیاں کی اور بظاہر ان کے مددگار بنے، لیکن عملاً اس کی وجہ واضح تھی کہ ان سے استفادہ کرنے کے لیے سب سے اچھا ذریعہ ان سے دوستی پیدا کرنا تھا۔ ان کے تیل کی دولت تمام کی تمام اپنے بینکوں میں رکھوائی اور اس سے دوہرا فائدہ اٹھایا۔ ایک تو یہ کہ وہ بہت بڑے دولت کے ذخائر بن گئے جس سے ان کی سرمایہ کاری کو غیر معمولی تقویت ملی، اور دوسرے ہر خطرے کے وقت ان کی دولت پر قابض ہونے کا اختیار ان کو حاصل ہو گیا۔ اب جہاں دوسری جگہ امانت کی باتیں کرتے ہیں وہاں ان کے امانت کے تصور بدل جاتے ہیں، یعنی ایک شہری جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ اس کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، مگر امن اور دوستی کے زمانے میں اعتماد کرتے ہوئے ایک بین الاقوامی مالی نظام کے تحفظات سے استفادہ کرتے ہوئے یا ان پر غلطی سے یقین کرتے ہوئے جب دولتیں ان کے بینکوں میں جمع کرائی جاتی ہیں تو کیا حق ہے ان کا کہ کسی دشمنی کے وقت بھی ان کی دولت کے اوپر ہاتھ رکھ دیں اور کہیں اس کو ہم بنی نوع انسان کے فائدے میں سیل کر رہے ہیں، سربمور کر رہے ہیں۔ کتنے ہی مشرقی ممالک ہیں جن کی دولتیں اس طرح ہر لڑائی اور ہر خطرے کے وقت
سر بمہر کر دی گئیں، اور اب بھی کویت کی دولت سر بمہر کی گئی، لیکن وہ ان کے بعد میں ان کی دوستی کی وجہ سے چھوڑ دینے کے لیے سے، اور عراق کی سارا سرمایہ جو غیر ملکوں میں تھا اسے سر بمہر کر دیا گیا۔ تو یہ دجل کی باریکیاں ہیں، لیکن ان تمام چالاکیوں کو اور ان تمام ظلموں کو یہ ایک نہایت نفیس سویلائز زبان میں پیش کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور اس میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے مقابل پر ہر دفعہ بدنصیب عرب مسلمان دنیا نے ہوش کا جوش سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہر دفعہ جوش کو ہوش سے ٹکرا کر جوش کو پارا پارا کروایا ہے، اور مسلمان دنیا کو مزید ذلیل اور رسوا کروایا ہے۔ سب سے بڑی غلطی عرب دنیا نے یہ کی اور ہمیشہ کرتی چلی گئی کہ یہ سیاسی محرکات اور یہ دنیاوی معاملات جن میں خود غرض قوموں کا رد عمل مذہب کی تفریق کے بغیر ہمیشہ ایک ہی ہوا کرتا ہے، ان محرکات کو ان کے مواضع پر رکھنے کے بجائے، جہاں یہ واقعہ ہیں ان تک رکھنے کی بجائے ان کو مذہب میں تبدیل کر دیا گیا، اور جو نفرت پیدا کی گئی وہ اسلام کے نام پر پیدا کی گئی۔ ان قوموں کا، جن قوموں نے آپ کے مفادات پر حملہ کیا ہے، مقابلہ کرنے کا بنی انسانیت آپ کو حق دیتی ہے، اس کو بے وجہ اسلامی جہاد میں تبدیل کر کے ان کو اور موقع دیا گیا کہ پہلے تو یہ صرف اسلامی دنیا پر حملہ کرتے تھے، اب وہ اسلام پر بھی حملہ کریں، اور تمام بنی نوع انسان کو کہیں کہ اصل بیماری اسلام ہے، اسرائیلیت نہیں ہے، ہماری ناانصافیاں نہیں ہیں، بلکہ اسلام ایک کج مذہب ہے جو کجی پیدا کرتا ہے، ایک غیر منصفانہ مذہب ہے جو غیر منصفانہ خیالات کو فروغ دیتا ہے، اور ساری بیماریاں اسلامی طرز فکر میں ہیں۔ چنانچہ ایران کے رد عمل میں بھی جو غیر اسلامی رد عمل تھا اور جس کا اسلام سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، لیکن دنیاوی اصول کے مطابق اگر اس کو پیش کیا جاتا تو بہت حد تک دنیا کو مطمئن کروایا جا سکتا تھا کہ ہم مظلوم رہے ہیں، اب ہمارا وقت ہے انتقام لینے کا، ہم مجبور ہیں۔ دنیا کسی حد تک اس کو سمجھ سکتی تھی، لیکن اسلامی دنیا کی لیڈرشپ کی جہالت کی حد ہے اور ظلم کی حد ہے کہ قول سدید کی بجائے، صاف بات دنیا کو بتانے کی بجائے کہ ہم مجبور ہیں، ہم بے اختیار ہیں، جب بھی ہمیں موقع ملے گا، ہمیں اتنی نفرتیں انہوں نے ہمارے اندر پیدا کی ہیں اور ناانصافیوں کی اتنی صدیاں اس کے ہماری موجودہ رد عمل کے پیچھے کھڑی ہیں کہ ہم مجبور ہو کر ایک کمزور آدمی کے رد عمل دکھائیں گے، جس کے ہاتھ میں جب اینٹ آتی ہے تو وہ اٹھا کے مارتا ہے، پھر یہ نہیں سوچا کرتا کہ اس کے نتیجے میں اس کو کیا سزا ملے گی یا طاقتور اس سے کیا سلوک کرے گا۔ اس صورتحال کو تقوی کے ساتھ اور اسلامی تعلیم کے مطابق قول سدید کے ساتھ نتھار کر اور کھول کر بڑی دنیا کے سامنے پیش کرنے کی بجائے، جس میں غیر معمولی فوائد مضمر تھے، انہوں نے پھر اسلام پر حملہ کروانے کے ان کو مواقع فراہم کیے۔ پہلے کہا کہ ہمارے بدن پر حملہ کرو، پھر کہا کہ آؤ اب ہماری روح پہ بھی حملہ کرو، اور ایسی ظالمانہ طور پر اسلامی تعلیم کو توڑ مروڑ کر پیش کیا کہ اس کے نتیجے میں تمام اہل دانش دنیا کے جانتے تھے کہ یہ مذہبی رد عمل نہیں ہے، اس لیے اگر یہ مذہبی کہتے ہیں تو بہت اچھا، ہم ان کے مذہب پر حملہ کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ مذہب ٹیڑھا ہے، ان کے دماغ ٹیڑھے نہیں ہیں۔ بس وہ سر جن کو بیمار سروں کے طور پر یہ دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے اور جو ان کی بیماری کی وجہ سے بیمار ہوئے تھے، ان کی پیدا کردہ بیماریوں کی وجہ سے بیمار ہوئے تھے، اسی مسلمان دنیا نے ان کو موقع فراہم کیے کہ ان کی بیماری کی وجہ بھی اسلام قرار دیا جائے اور غلط تشخیص دوبارہ کر دنیا کے سامنے پیش کی جائے اور دنیا اس کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائے، کیونکہ جو بیمار ہے اس کی بات زیادہ سنی جاتی ہے۔ بیمار کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے اور ساتھ بتاتا ہے کہ میں نے یہ کھایا تھا اور یہ حرکت کی تھی، اس کے نتیجے میں سر درد ہے۔ پھر ڈاکٹر اگر کچھ اور بات کہے بھی تو اس پر کسی کو اطمینان نہیں ملتا۔
چنانچہ جب یہ بیمار سر دنیا کو دکھائے جاتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں کہ اس کی بہت اعلیٰ تشخیص خود اس بیمار نے کر دی ہے. یہ بیمار کہتا ہے کہ میرا مذہب پاگل ہے، میرا مذہب مجھے ناانصافیوں پر مجبور کرتا ہے، میرا مذہب مجھے کہتا ہے کہ عورتوں اور بچوں سے ظلم کرو اور اس طرح تم اپنے بدلے اتارو اور اس طریق پر تمہیں انتقام لینے کا اسلام حق دیتا ہے. سیبوٹاژ کرو، بموں سے شہروں کا امن اڑاؤ، جس طرح بھی پیش جاتی ہے تم اپنے دکھوں کا بدلہ لو، اور تمہارے پیچھے خدا کھڑا ہے اور اسلام کھڑا ہے اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کہ مذہب کے نام پر ایسا کرو. بالکل غلط بات تھی. اس میں اس کا ادنا سا بھی کوئی جواز نہیں تھا. جو باتیں میں نے بیان کی ہیں یہ ایسی باتیں ہیں جو دنیا کے سامنے کہیں بھی آپ پیش کریں دنیا تسلیم کرنے پہ مجبور ہوگی کہ بیمار سر کیوں ہے اور بیماری کی وجہ کیا ہے. لیکن ان ظالموں نے خود اپنے اوپر حملہ ہی نہیں کرنے دیا بلکہ اپنے مذہب کو بھی حملے کا نشانہ بنانے کے لیے سامنے پیش کر دیا. یہ ہے خلاصہ ظلم و ستم کا جو اس وقت روا رکھا جا رہا ہے. اور ضرورت ہے، آج سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اسلامی لیڈرشپ ان محرکات کو، ان مواجہات کو سمجھے اور تمام تر توجہ اصل بیماری کی طرف مبذول کرے اور مبذول کروائے، اور دنیا کے سامنے یہ تجزیے کھول کے رکھے کہ ہم مجبوراً صدام کے مقابل پر تمہارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بری ذمہ ہو، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صدام کا دور کرنا یا عراق کی بربادی عالم اسلام کا علاج ہے. یہ عالم اسلام کے لیے مزید تباہی کا موجب بنے گا، اور وہ محرکات جاری رہیں گے اور وہ بیماریاں باقی رہیں گی جن کے نتیجے میں بار بار مشرق وسطی کا امن برباد ہوتا ہے اور بار بار دنیا کو ان سے خطرہ محسوس ہوتا ہے. بس جہاں تک انصاف کا تعلق ہے اس طرف واپس جا کر دیکھیں تو اسرائیل نے ہر لڑائی کے بعد کچھ مسلمان علاقوں پر قبضہ کیا اور اسے دوام بخشنے میں مغربی طاقتوں نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا. 1 انچ زمین بھی ایسی نہیں جسے خالی کروایا گیا ہو سوائے مصر کے. اور اس وقت مصر کے سینا کے ریگستان کو جب خالی کروایا گیا یہودی تسلط سے تو پہلے مصر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا گیا، اسرائیل سے ایسی صلح کرنے پر مجبور کیا گیا جس کے نتیجے میں ان کا تخمینہ یہ تھا کہ مصر ہمیشہ کے لیے اسلامی دنیا سے کٹ جائے گا اور ان کی دشمنیوں کا نشانہ بن جائے گا، اور اس بنا پر اس کی بقا ہم پر منحصر ہوگی، اور جب تک ہم اس کا سہارا بنے رہیں گے یہ زندہ رہے گا، ورنہ اس کے پارے یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. یہ وہ تخمینے تھے جن کی بنا پر انہوں نے ریگستان کے وہ علاقے مصر کو واپس دلوا دیے جو یہود کے تسلط میں تھے، لیکن اس کے علاوہ کہیں بھی 1 انچ زمین بھی واپس نہیں کرائی گئی. یعنی ان لوگوں سے واپس، اسرائیل سے ان لوگوں کی زمین واپس نہیں کروائی گئی جو گر کر ذلت کی صلح پر آمادہ نہیں تھے. جارڈن کتنی دیر ان کا دوست رہا ہے، ابھی بھی جب وہ خبروں میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو ہمارا دوست، سب سے زیادہ اس پر انحصار کیا کرتے تھے، کتنے ہم پاگل تھے، کیسا بے وفا دوست نکلا. اور یہ نہیں دیکھتے کہ تم نے اس دوستی میں اس کو دیا کیا ہے. تمام عرصہ اس دوست کا نہایت قیمتی وطن کا ایک ٹکڑا اس کے دشمنوں کے قبضے میں رہا، اور ہمیشہ تم نے دشمن کی کو طاقت دی اور دشمن کو اس ناجائز قبضے کو برقرار رکھنے میں مدد دی، اور اس کے باوجود یہ تمہارا دوست تھا. قرآن کریم نے جہاں فرمایا ہے کہ غیروں کو دوست نہ بناؤ، اس سے بھی بعض غلط فہمیاں پیدا کی گئیں اور اس کے نتیجے میں بعض وسطی زمانوں کے مسلمان علماء نے مزید اسلام کو بدنام کروایا. یہ وہ موقع ہیں جن میں اسلام فرماتا ہے کہ غیروں سے دوستیاں نہ کرو. اسلام اور انصاف کے تقاضوں کو بیچتے ہوئے دوستیاں نہ کرو. یہ وہ پس منظر ہے جس میں تعلیم ہے، اور ساتھ ساتھ ذکر فرما دیا گیا کہ وہ لوگ جو تم سے دشمنی نہیں کرتے، جو تم سے ناانصافی کا سلوک نہیں کرتے،
ان سے دوستی سے خدا تمہیں منع نہیں کرتا، بلکہ ان سے حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے، لیکن وہ اسلام کی تعلیم جو عقل کی تعلیم ہے اسے ہمیشہ انہوں نے نظر انداز کیا اور اس تعلیم پر عمل کیا جس کو خود بے عقلی کے معنی پہنائے۔ بس جہاں دوستی سے منع کیا گیا وہاں دوستیاں کی، جہاں دوستیاں کرنے کی تلقین کی گئی اور طریقہ سکھایا گیا کہ کس قسم کی دوستیاں کرنی ہیں وہاں دوستیوں سے باز رہے۔ بس آخری شکل ان کی بیماری کی یہی بنتی ہے کہ تقوی سے دور جا چکے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم سے دور جا چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، لیکن کتنی بار ڈسے جا چکے ہیں، اسی سوراخ میں دوبارہ انگلیاں ڈالتے ہیں اور اسی سوراخ سے بار بار ڈسے جاتے ہیں اور آج تک انہوں نے ہوش نہیں پکڑی۔ بس صاحب ہوش مغرب کے حالات کا تجزیہ کریں تو وہ بھی جاہل ہے اور بے وقوف ہے اور بار بار کے نقصانات کے باوجود آج تک نصیحت نہیں پکڑ سکا کہ اصل بیماری کیا ہے، اور جب تک یہ بیماری رہے گی دنیا کے لیے ہمیشہ خطرات اسی طرح ان کے سر پر منڈلاتے رہیں گے۔ اور مقابل پر مسلمان ممالک نے بھی بار بار کی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود نصیحت نہیں پکڑی اور بار بار انہی غلطیوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا صرف ایک علاج ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، جس کی طرف میں نے آپ کو پہلے بھی توجہ دلائی تھی اور اب پھر دوبارہ توجہ دلاتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مختلف بڑی لمبی پیشگوئیاں ہیں، ان میں سے ایک ٹکڑا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آخری زمانے کے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یاجوج ماجوج دنیا پر قابض ہو جائیں گے اور موج در موج اٹھیں گے اور تمام دنیا کو ان کی غلب طاقت کی لہریں مغلوب کر لیں گی۔ اس وقت دنیا میں مسیح نازل ہوگا اور مسیح اپنی جماعت کے ساتھ ان کے مقابلے کی کوشش کرے گا، ان کے مقابلے کا ارادہ کرے گا۔ تب اللہ تعالی مسیح سے یہ فرمائے گا کہ لا یدان لأحد لقتالہما، ہم نے جو یہ 2 قومیں پیدا کی ہیں ان دونوں سے مقابلے کی دنیا میں کسی انسان کو طاقت نہیں بخشی، تمہیں بھی نہیں بخشی۔ ایک علاج ہے کہ تم پہاڑ کی پناہ میں چلے جاؤ اور دعائیں کرو، دعا ہی وہ طاقت ہے جو ان قوموں پر غالب آئے گی۔ اس میں پہاڑ سے کیا مراد ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم وہ پہاڑ ہے جس کا ذکر فرمایا گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے متعلق قرآن کریم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ قرآن اگر ہم پہاڑ پر بھی اتارتے تو وہ اس کی عظمت سے خشیت اختیار کرتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، گر جاتا۔ لیکن اس میں نصیحتیں ہیں، ان لوگوں کے لیے آیات ہیں جو فکر کرنے کے عادی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑوں پر عظمت حاصل تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں میں سب سے سربلند پہاڑ تھے۔ دنیا کے پہاڑوں میں تو یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کلام کی عظمت اور جلال کو برداشت کر سکیں، لیکن ایک محمد مصطفیٰ ہیں جو سب سے سربلند پہاڑ تھے اور سب سے قوی پہاڑ تھے۔ بس مراد یہی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کی طرف لوٹو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں پناہ مانگو، اس سے طاقت پاؤ۔ اور اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی طرف لوٹو گے اور اس میں پناہ لے کر دعائیں کرو گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں پلنے والی دعائیں کبھی ناکام نہیں جایا کرتی۔ اس عظمت سے تم بھی پھر حصہ پاؤ گے، تمہاری دعائیں حصہ پائیں گی۔ اور دوسرا سبق اس میں یہ ہے کہ اس زمانے کے تمام مسلمانوں میں سے کسی کے متعلق نہیں فرمایا کہ خدا ان کو کہے گا کہ تم دعائیں کرو، صرف مسیح اور مسیح کی جماعت کے متعلق یہ فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اس زمانے میں حقیقت میں دعا سے ایمان ہی اٹھ چکا ہوگا، دعا کو وہ لوگ اہمیت نہیں دیں گے،
اس لیے جن لوگوں کو دعا کی اہمیت ہی کوئی نہیں، ان کو دعا کا نسخہ بتانا ہی بالکل بیکار بات ہے۔ چنانچہ اب آپ دیکھ لیجئے کتنے ہی مسلمان رہنماؤں کے بڑے بڑے بیان آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے امریکہ کی طرف دوڑو اور اس سے پناہ لو اور اس سے مدد لو، اور کوئی ایران سے صلح کر رہا ہے یا اور باتیں بیان کر رہا ہے اپنی تقویت کی۔ کسی ایک نے بھی خدا کی پناہ میں جانے کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں جانے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ مسلمان رہنماؤں کے بڑے بڑے بیان آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے امریکہ کی طرف دوڑو اور اس سے پناہ لو اور اس سے مدد لو، اور کوئی ایران سے صلح کر رہا ہے یا اور باتیں بیان کر رہا ہے اپنی تقویت کی۔ کسی ایک نے بھی خدا کی پناہ میں جانے کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں جانے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ کسی نے یہ نصیحت نہیں کی کہ اے مسلمانوں، یہ دعا کا وقت ہے، دعائیں کرو، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے ہی تمہیں دشمن پر غلبہ نصیب ہوگا۔ بس ایک جماعت ہے اور صرف ایک جماعت ہے جو مسیح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، جس کے متعلق خدا نے یہ مقدر کر رکھا تھا کہ اگر عالم اسلام کو بچایا گیا تو اس جماعت کی دعاؤں سے بچایا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں پناہ لیں، آپ کی تعلیم میں پناہ لیں، آپ کے کردار میں پناہ لیں، آپ کی سنت میں پناہ لیں، اور پھر دعائیں کریں۔ بس اس سارے مسئلے کا اگر کوئی عارضی حل تجویز بھی کیا گیا تو ایک بات تو بڑی بالکل واضح ہے کہ وہ حل پہلے سے بدتر حال کی طرف اہل مشرق وسطی کے رہنے والوں کو بھی لوٹائے گا اور دنیا کو بھی لوٹائے گا۔ بہت دردناک حالات پیدا ہونے والے ہیں، اور جہاں تک بیماریوں اور دکھوں کا تعلق ہے اس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ وہ حل اگر ہے تو آپ کے پاس، یعنی مسیح محمدی کی جماعت کے پاس ہے۔ آپ دعائیں کریں اور دعائیں کرتے چلے جائیں، کیونکہ یہ تکلیفوں کا زمانہ ابھی لمبا چلنے والا ہے۔ ابھی حالات نے کئی پلٹے کھانے ہیں، کئی نئے دوروں میں ادوار میں داخل ہونا ہے، اس لیے دعا کے لحاظ سے ابھی تاخیر نہیں ہے۔ ہم تو پہلے بھی دعائیں کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آج کی دنیا میں ان حالات کے پیش نظر، اس تجزیے کے پیش نظر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دعا کے سوا آج ان دنیا کی امراض کا اور امت مسلمہ کی امراض کا اور کوئی چارہ نہیں۔ اور اہل مغرب کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا ان کو عقل دے۔ بار بار وہ اپنی چالاکیوں اور اعلی سیاست کے ذریعے دنیا کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں اور ہر بار ناکام رہے۔ ایک بار بھی ان کی چالاکیاں دنیا کے کام نہیں آئیں، کیونکہ ان کی چالاکیوں میں خود غرضی ہوتی ہے اور نفسانیت محرک بنتی ہے آخری فیصلوں کے لیے۔ بس عقل کل کا تقوی سے تعلق ہے۔ یہ لوگ یہ بات دنیا کو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ قرآن کریم جب تقوی پر زور دیتا ہے تو پاگل ملائیت پر زور نہیں دیتا، ایسے تقوی پر زور دیتا ہے جس سے فراست پیدا ہوتی ہے، جس سے مومن خدا کے نور سے دیکھنے لگتا ہے۔ اور عقل کل اور تقوی دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ہر چالاکی جو تقوی سے عاری ہوگی وہ لازماً بالآخر ناکامی پر منتج ہوگی۔ اسے چالاکی کہہ سکتے ہیں، اسے عقل نہیں کہہ سکتے۔ بس آج دنیا خواہ مشرق کی ہو یا مغرب ہو، عقل کل سے عاری ہے، کیونکہ تقوی سے عاری ہے، اور تقوی کی دولت کے امین اے محمد مصطفیٰ کی جماعت، اے مسیح محمدی کی جماعت تمہیں بنایا گیا ہے۔ بس اس امانت کا حق ادا کرو، اور جب تک تم اس امانت کے امین بنے رہو گے خدا تمہیں ہمیشہ غلبہ عطا کرے گا، اور ناممکن کو تم ممکنات بنا کر دکھاتے چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔